کسی فلاسفر نے کہا کہ یہ جو زبان ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ نہیں کو؟ لیکن بائبل کیا کہتی ہے؟ نرم زبان ہڈی کو بھی توڑ دیتی ہے. یعنی اس زبان کے اندر ہڈی نہیں ہے لیکن یہ ہڈی کو بھی توڑ دیتی ہے. اور کسی فلاسفر نے کہا کہ یہ اتنی خطرناک ہے اس لیے خدا نے اس کو 32 سلاخوں کے اندر قید رکھا ہوگا. 32 سلاخیں سمجھتے ہیں؟ آپ کے 32 دانتوں کے اندر رکھا ہوا ہے جیسے کھود کے نہیں پہن دیتے چلو. اور خدا نے اس کو کہاں پہ قید کیا ہوا؟ 32 سلاخوں کے اندر قید کیا. اور کہتے ہیں کہ یہ اس لیے سلپ ہو جاتی ہے بار بار کیونکہ یہ گیلی جگہ پر رہتی ہے. 24 گھنٹے کی رہتی ہے جی، نمی میں رہتی ہے، گیلی، اس لیے سلپ ہو جاتی ہے. اور یہ سلپ ہو جاتی ہے تو پھر ہم بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ سلپ ہو جاتے ہیں. میں کل ایک تفسیر پڑھ رہا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ دوسری جو جنگ عظیم تھی اور اس نے بڑے بڑے پوسٹر لگائے گئے اور وہاں پہ بڑے بڑے پوسٹر پہ لکھا ہوا تھا کہ لوز لپس سنک دا شپس. کیا سمجھ گئے؟ اے جڑی زبان ہے نا اے بڑے بڑے جہازاں دا بیڑا غرق کر دیندی، ڈبو دیندی. لوز لپس. اس لیے کسی خدا کی خادمہ نے کہا کہ زپ یور لپ. تو آج اور اس زبان کی وجہ سے بڑے بڑے غلط کام بھی ہو جاتے ہیں. غصے میں بندہ کیا کرتا ہے؟ آنکھیں بند کر دیتا اور منہ کھول دیتا. تو آج میری زبان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ شفا کی. ہسی گردیاں دے پیچھے پے ہیں، گردے شفا پا جائیں. ہم کہتے ہیں میرے کڈنی شفا پا جائے، میرے لنگ شفا پا جائے، میرا پینکریاس ٹھیک ہو جائے، میری آنکھیں ٹھیک ہو جائے، میرے حالات ٹھیک ہو جائے، میرے فائنینس ٹھیک ہو جائے، میرا یہ ٹھیک ہو جائے، میرا وہ ٹھیک ہو جائے. لیکن جس چیز کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے وہ اس پر ہم توجہ نہیں دیتے. تو کچھ لوگ سارے کوئی لوگ اپنی زبان دی وجہ تو مار کھاندے ہیں اور کئی بھی چنگٹ کرنے دے. کچھ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے مار کھاتے ہیں. میں ایک بک پڑھ رہا تھا اور وہاں پہ یہ خدا نے مجھے صبح کلام دیا، میں ایمانداری نے پہنچا رہا ہوں. ایک عورت تھی چرچ میں، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی. وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی، وہ فیملی میمبرز کا لحاظ نہیں کرتی تھی. بڑی وہ کہتے جی وہ بڑی بولڈ، بڑی، میں تو اس کو کہتا ہوں جڑا نا ساڈی زبان بڑی منہ پھٹ سے، ہم تو کہتے ہیں بڑا بلنٹ ہے، بڑا بولڈ ہے تے بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے. کئی نے اسٹریٹ فارورڈ ہوندے نے، منہ پھٹ ہوندے نے، انہیں پتہ نہیں ہوتا گل کی کرنی ہے. اچھا وہ پتہ کیا کہتے بڑے وہ کلیسیا بھی تنگ، فیملی بھی تنگ. ایک دن خدا نے انہیں دل پتہ نہیں کیا پاسٹر کو آ کے کہتی کہ میرے لیے دعا کرے، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی زبان کو خدا کے مذبح پر رکھنا چاہتی ہوں. پادری نے کیا ویری گڈ، نال ایک ایلڈر کھلوتا سی، افضل بھائی نہیں. وہ جڑا بندہ سی نا وہ زورت بڑا ڈاڈا جانتا سی کہ بار بار آندی ہے تو ایک گل ہی دعا کراندی ہے. تو پتہ کی کہنے لگا ایلڈر صاحب؟ ایلڈر صاحب کہنے لگے جنی تیری زبان ہے اتنا وڈا مذبح نہیں. گل سمجھ آ گئی؟ تیری زبان تو بڑی لمبی ہے تے مذبح ایڈا جہا ہے. کچھ لوگوں نے پتا ادھر گناہ کیا ادھر توبہ، ادھر گناہ ادھر توبہ، کھیت بنا لی ہوتی ہے. توبہ نہیں چنگی وار وار دی، اکو واری دلوں ہو کے توبہ کر لیا. توبہ نہیں چنگی وار وار دی، اس کی سوچ صاحب کریں. تو زبان، میری زبان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟
शिफा। जुबान ही लाएगी ना अटैक की कहना जी मुल्क दा प्रेसिडेंट ना अटैक, एक लफ्ज जंग शुरू हो जाती कि नहीं हो जाती। जज कहता है गिल्टी और नॉट गिल्टी। गिल्टी कह दे तो वो जो मुजरम होता है, ठीक है, जो मुजरम होता है वो तबाह, उसका खानदान, उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। और अगर उसी को कह दिया जाए नॉट गिल्टी, जज कह दे, दो लफ्ज है ना, और उसका खानदान भी बच जाता है और वो भी बच जाता है। एक लफ्ज आप कहां लेकर जा सकता है। तो मेरे साथ निकाली याकूब का आम खत, उसका 30वां बाब, उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। जरा सुनिएगा, ये 12वीं आयत था क्या, मैं साथ साथ बाइबल मुकद्दस जरूर खोलें, मोबाइल में है जरूर उसको खोलें, ठीक है। पहली आयत में लिखा है, मेरे भाइयों तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने। बाइबल क्या कह रही है, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने। अब मुझे टीचिंग करते हुए ना तकरीबन कोई 35-36 साल हो गए हैं और मैं 12 साल से बाइबल कॉलेज में पढ़ा रहा हूं। अब कई मुझसे सवाल करते हैं ना, तो उनसे सवाल नहीं कर रहे होते, वो मुझे बता रहे होते हैं, मुझे सिखा रहे होते हैं। तो सीखना अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग होते हैं सिखाने वाले होते हैं, सीखने वाले नहीं होते। बहुत से लोग क्या ना बने, उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज्यादा सजा पाएंगे। किसी भी चीज में आप उस्ताद बनने की कोशिश ना करें। अगर आप बड़े अच्छा प्ले करते हैं, आपको 25 साल हो गया, आपको 30 साल, या बड़ा अच्छा साउंड ऑपरेट करते हैं, फिर भी आप उस्ताद नहीं हैं। जिन्हें कहने मैं सीख लिया है या मैं सीख गया, और समझो था पैर केले दे छिलके थे, अब गया। इसलिए हमेशा सीखने की रूह में रहे। आपने कब्र तक सीखना ही सीखना है, क्या ख्याल है? और आपने सीखते रहना, उस्ताद ना बने। दूसरी आयत कहती है, इसलिए कि हम सब के सब, कितने बोले बोले, हम सब के सब, कोई रह गया साढ़े तो आडे चो, सब के सब क्या करते हैं जी, अक्सर खता करते हैं कि नहीं करते? कोई ऐसा है जो कहता मैं खता नहीं करता? मैं भी नहीं कहता, मैं भी, मुझसे भी खता हो जाती है। हम सब के सब अक्सर क्या करते हैं, खता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। बाइबल कामिल किसे कह रही है? जो बातों में खता ना करे। उसके लिए लिखा है वो मैच्योर है, वो मैच्योर बिलीवर है, जो बातों में, अब से आपने खुदा से फजल मांगना है। बातों में खता हो जाती है कि नहीं हो जाती? और बुराइयां हो जाती हैं कि नहीं हो जाती? और हमारे डाइनिंग टेबल पे बुराई पीरियड्स होते हैं कि नहीं होते हैं जी? और दूजिया की गलबात होती है कि नहीं होती? शीशा अपने वेखन नहीं होता, से दूजिया ने खिला रहा होता है, वेख तू वेख है। बाइबल कहती है, बाइबल एक शीशा है और उसमें बाइबल कहती है तू अपने आप को देख, तू किसी दूसरे को ना देख। हालेलुया। सो हम अक्सर खता करते हैं। और फिर लिखा है, कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। देखिए, आप अपने सारे बदन को क्या कर सकते हैं, काबू में रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? आगे बताया जा रहा है, जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। घोड़ा कितना ही जंगली क्यों ना हो, मुंहजोर क्यों ना हो, लेकिन जब उससे लगाम पहना दी जाती है
تو پھر وہ کنٹرول میں آ جاتا ہے. اور لگام کہاں پہ ڈالی جاتی ہے؟ منہ میں. اور منہ میں جب لگام ڈالی جاتی ہے تو پھر کیا کنٹرول کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ گھوڑے کو ایسے رائٹ کیا جاتا ہے، گھوڑا رائٹ ہو جاتا ہے، گھوڑے کو لیفٹ کیا جاتا ہے. لکھا ہے گھمایا جا سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ زبان جو ہے اگر کنٹرول میں نہ رہے تو انسان کو ساری عمر گھمائے رکھتی ہے. اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے گھومتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے. کوئی انہوں منہ نہیں لاندہ ہوتی، زبان نہیں، وہ چھٹو جی فضول ہے. آپ کی زبان کیسی؟ پچھلے دوار کیا سیکھا تھا ہم نے؟ بڑبڑاہٹ سے آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اگلے کرسمس کھانے پہ آپ کو ایک بوٹی فالتو دی جائے. ویری گڈ. کلام یاد ہے. بڑبڑانے سے کیا ہوتا ہے؟ کتنے لوگ نکلے تھے؟ 25 لاکھ. پہنچے کتنے؟ 2. کوئی بڑھ دی ریشو جوید بھائی. 25 لاکھ لوگ نکلے تھے، پہنچے کتنے؟ 2. یہ یہاں پر بھی 120 130 لوگ ہیں. پہنچنا ہم نے کہاں پر ہے؟ آسمان پہ پہنچنا ہے. اے نا کہ تھے غیر زبانیں بول دے رہی ہے، پرستشی کر دے رہی ہے، تو پہنچیے نا. ہم نے پہنچنا ہے. اور ان کے نہ پہنچنے کی وجہ کیا تھی؟ شکایتیں. اے پادری نہیں صحیح، اے ایلڈر نہیں صحیح، اے مبشر نہیں صحیح. پتہ نہیں پیسہ آندا ہے تے کتھے جاندا ہے؟ جتھوں آندا ہے تو اتھے ہی جاندا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ موسیٰ 25 لاکھ لوگ بڑبڑا رہے ہیں، شکایتیں کر رہے ہیں، کڑکڑا رہے ہیں. اور 25 لاکھ 2 لوگ صرف کنعان میں داخل ہوئے، باقی لوگ بیابان میں ڈھیر ہو گئے. اور ان سب نے روحانی تجربے بھی کیے، روحانی پانی بھی پیا، روحانی خوراک بھی کھائی، موسیٰ کا بپتسمہ بھی لیا، بڑے بڑے معجزے دیکھے. گلزن کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، یریہو کو انہوں نے دیواروں کو گرتے ہوئے دیکھا. ٹھیک ہے، بہت بڑے کام. یردن کو سوکھتے ہوئے دیکھا. آسمان سے من برس رہا ہے، چٹانوں میں سے شہد نکل رہا ہے، چٹانوں میں سے خدا ان کے لیے آئل نکال رہا ہے. کوکنگ آئل. اور دنیا کا جو بیسٹ شہد ہوتا ہے، پیرسٹون کہتا ہے، وہ شہد ہوتا ہے جو چٹان کا شہد ہوتا ہے. بیسٹ چیز. اور خدا نے بنی اسرائیل کو کہاں پہ رکھا؟ دنیا کی ناف، سینٹر میں. اب ناف جو ہے نا، حزقیل کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں نے تمہیں وہاں پہ رکھا، زمین کی ناف میں رکھا. خدا کہتا ہے میں نے زمین کی ناف میں رکھا ہے تمہیں. اور ناف ہمارے بدن کا کیسا حصہ ہوتا ہے جی؟ اگر اتنے گڑبڑ ہو جائے تو بس بندہ بیمار ہی رہتا ہے. کی تکلیف جی؟ ناف کی تکلیف ہے. تو ڈاکٹر کی نظر ناف نوف کچھ نہیں ہے. خدا نے بیسٹ اس کو بنی اسرائیل کو رکھا ہے. ہاللیلویا. لیکن کس وجہ سے رہ گئے سارے؟ یہ کوئی بڑا گناہ تو نہیں ہے. آپ گھر میں کتنا بڑبڑاتے ہیں پیرنٹس پہ؟ آپ کتنا بڑبڑاتے ہیں اپنے شوہر پہ؟ آپ کتنا بڑبڑاتی ہیں اپنے شوہر پہ؟ اور شوہر کتنا بڑبڑاتا ہے اپنی بیوی پہ؟ اور بیوی اور شوہر کتنا بچوں پر، بچے ان پر. بس یہی کھیڑ ہے سارا دن. اس کی نسبت اگر ہم دعا کرنا شروع کر دیں ان باتوں کے لیے تو پھر ہمارے پاس بڑبڑانے کا کوئی بھی موقع نہیں. ہاللیلویا. شیطان اسی بات سے لائی رہتا ہے. ہمارا یہ فیورٹ سبجیکٹ ہے، بیک بائٹنگ. بیک بائٹنگ، پچھوں چاک مارنا، بیک بائٹنگ، چگلی، غیبت. اور ہم پیچھے پیچھے باتیں کرتے ہیں. سامنے گل کرو جیڑی ہے. مینوں جیڑی پرابلم، میں کہا بھائی مینوں تیری گل پسند نہیں آئی. ہاں ویسے ہم اسی کہنا نہیں ٹھیک ہے کہا. سو عزیزو اپنی زبان کے لیے دعا کرنا شروع کریں. یسوع ڈاکٹر بھی جب آتے ہیں نا سنڈے کو تو یسوع کہتا زبان بخا. یہ دیکھیں گھوڑے کو قابو کرنے کے لیے کیا کیا جاتا جی؟ منہ میں
जिसे कहते हैं होल्ड योर टंग। अपनी जुबान को लगाम दे, और ये बहुत जरूरी है। हमारा शायद ये, हमारे पादरियों का भी ये शायद कहीं ना कहीं हो गया, जितने 4-5 पादरी बहते ने ना, वो भी शुरू हो जाते ने, फलां वेख्या और ढमकान वेख्या, असि भी शुरू हो जाएंगे, ओए होए होए अनवर फजल, ओए होए ओए शताब सदीक, ओए होए होए वो पादरी कमर, ओए होए होए। यानी हम ये करते हैं, अगर किसी के पास पैसा आ रहा है, वो लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, हम उसके जिम्मेदार नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, मुझसे हिसाब इस चर्च का लिया जाएगा, इस कलीसिया का लिया जाएगा, मुझसे सफीर की खिदमत के बारे में नहीं पूछा जाएगा, मुझसे पास्टर कमर की खिदमत के बारे में नहीं पूछा जाएगा। क्या समझते हैं आप? ऐसा ही है। मेरे पर ध्यान करो। हाँ जी, मेरी ऐसी नहीं देखी। हाँ जी जी, वो दाऊद का काम है, वो ऑन कर देगा सब कुछ। अच्छा, फिर आगे का लिखा है, चौथी आयत में लिखा, देख जहाज भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं, तो भी एक निहायत छोटी सी पतवार के जरिए से मांझी की मर्जी के मुआफिक घुमाए जाते हैं। छोटी सी पतवार आपको पता कहां पर होती है? जहाज की बैक पे। और कितने टनों के हिसाब से जहाज होते हैं, लेकिन एक छोटी सी पतवार से क्या करता है? जो मांझी होता है, जो पायलट होता है जी, वो क्या करता है? पूरे बहरी जहाज को घुमा देता है। हमारे मुंह में भी एक जुबान छोटा सा उज़्व है, अगर हम इसको कंट्रोल कर ले तो फिर हम अपने बदन पर भी कंट्रोल कर सकते हैं, बाइबल ये कहती है। और फिर क्या लिखा? इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज़्व है और बड़ी शेखी मारती है छोटी जी जुबान, लेकिन शेखी कितनी मारती है? बड़ी शेखी। हम कहीं पर बैठते हैं, हम शेखी मारते हैं, हम लोगों को अपनी चीजों के बारे में बताते हैं, हम लोगों को अपनी गाड़ी के बारे में बताते हैं, अपनी राडों के बारे में बताते हैं। हम बताते हैं, मैं यूके गया था और मैंने वहां से ये लिया, मैंने 1000 पाउंड की शॉपिंग की, मैंने ये किया, मैंने वो किया। शेखी। वो लोकी ते दाल रोटी दे चक्कर ने तू उन्होंने की गड़ियां गल्लां सुनान दे, उन्होंने तो आप पूरी नहीं पहन दी। अगर आपकी जिंदगी में शेखी है तो इसको अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। वक्त सदा सा इको जा नहीं रहता। मैंने देखा लोग कख तो लख भी होए ने, तो लख तो कख भी होए ने। इसे जो आपके पास है उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करें। अगर 5 रोटियां 2 मछलियां, खुदा का शुक्र अदा करें। पूछो जाके, एक गली छड़ के पूछ लो, दूसरी गली छड़ के पूछ लो, पता नहीं की हालात ने, आज रोटी पकी भी है कि नहीं पकी, आज उन्होंने प्याज खरीदे ने भी कि नहीं खरीदे। हमेशा हलीम रहे, फरोतन रहे, शेखी शोखी ये छोड़ दें। मैं सुनिया किसी खादम दी बीबी ने उन्होंने कहा, हुण तू छोटियां थावां ते ना जाया कर, और उसकी बीबी ने उससे कहा, अब तू ब्रांड हो गया है, तू अब क्या है? ब्रांड। कौन है ना एवं टाइम टूम दिया कर छोटियां जगह पे जाके, एवं पिंड चला जाना है, पैसे भी नहीं लेंदा चला जाना है, अब तू ब्रांड हो गया है। ब्रांड तो एक ही है, नाम तो एक ही है। हालेलुया। यीशु का नाम सब नामों से। हाँ, यीशु के जलाल की एक ही नाम है। हालेलुया। और वो नाम सब नामों से आला है। हालेलुया। वो छोटा सा उस पर बड़ी शेख
چٹکی مارتی ہیں. دیکھ تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے. یہ جگہ 5 مرلے کی لیکن ایک تیلی کافی ہوگی ساری جگہ کو آگ لگانے کے لیے. جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے, بڑے بڑے جنگلوں میں. کوئی سگریٹ پھینکتا, صرف سگریٹ جو سگریٹ پھینکتا ہے ایک ہی شعلے سے, ایک ہی چنگاری سے پورا جنگل, پوری بلڈنگ تباہ ہو جاتی ہیں. اور پھر کیا لکھا ہے بائبل مقدس میں؟ زبان بھی ایک آگ ہے. زبان کیا ہے جی؟ ایک. اور زبان دا سن لو, کدی زبان دا, کدی زبان اپنی. اس کا مطلب ہے آپ کے منہ میں کیا ہے؟ آگ. جتھے مرضی آگ لا دو, جنوں مرضی آگ لا دو, بیٹھے بیٹھے آگ لا دو. کئی ایسی گل کرتے ہیں ایسی آگ لا دیں, ہوئے 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 بندہ کھانا چھڑ کے کہتا میں معافی میں نہیں آتا تھوڑے گھر. ایسی ایسی چومڑ دیندے نے, ایسی تیلی لاندے نے, ایسے انگارے, ایسے شرارے, ایسے سپارک ان کی باتوں میں, ایسی چنگاری لگاتے ہیں. What about you and me? آپ کے منہ زبان میں, زبان کیا ہے جی؟ ایک بولے تو بائبل کہہ رہی ہے تمہاری زبان کی ایک آگ ہے. اب یہ دیکھنا ہے یہ آگ جسمانی آگ لاندی ہے کہ روحانی آگ لاندی ہے. اب یہ بھی فرق کرنا ہے نا. اب یہ زبان تو ہے, یہ ایک آگ ہے معظم, لیکن یہ آگ کون سی لگاتی ہے, یا اس زبان پر جو آگ ہے یہ کون سی آگ ہونی چاہیے؟ کیا لکھا ہے ذرا پڑھ لیں اپنی زبان کے بارے میں. زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے. عالم کسے کہتے ہیں؟ دنیا, ورلڈ. یہ شرارت کا دیکھیں کہتے ہیں پوری شرارت کی دنیا کہاں پر ہے؟ زبان. کو پتا چل رہا ہے اپنی زبان دے بارے نہیں میں تو انوسینٹ ہوں. No, I am not like that. بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ زبان کیا ہے؟ شرارت کا ایک عالم. اتھوں کی نکل دی ہے شرارت, اتھوں کی نکل دی ہے شرارت. پوری دنیا جنہوں کنٹرول نہ کیتا تے کی کرے گی شرارتاں, جنہوں کنٹرول نہ کیتا تے کی لائے گی آگ. اے لائٹر دے. اچھا پھر کیا لکھا ہے؟ اور آگے لکھا اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے. کتنا مرضی آپ نے پیارا سوٹ پہنا ہو, کتنا زبردست میک اپ کیا ہو, اور آپ بڑی اچھی انگلش بھی بولتے ہوں, آپ کا بڑا اچھا ایکسنٹ بھی ہو, لب و لہجہ بھی ہو, آپ کانویٹیرین ہوں, آپ جو مرضی ہوں ہیں جی, میں جی کنیڈ کالج دی پڑھیاں, میں گارڈن کالج دا پڑھیاں, میں ایف سی دا پڑھیاں, میں فلان دا پڑھیاں, لیکن جب اس کے ساتھ 5 منٹ بیٹھے تو پتا چل جائے گا پڑھیا تے ہے پر پڑھیا کوئی نہیں. ہماری قومی اسمبلیوں کا حال دیکھ لیں, وہاں پہ ایسی لینگویج استعمال ہونی چاہیے. ایم پیز کو دیکھ لیں, پرائم منسٹرز کو دیکھ لیں, ان کو دیکھ لیں, کیا زبان استعمال ہوتی ہے, کیا نمونہ دیتے ہیں. خدا کا شکر ہے اس چیف جسٹس کے لیے, بڑا زبردست چیف جسٹس خدا نے بھیجا اس ملک میں. اس کے لیے دعا کرتے رہیں. کوئی پروٹوکول نہیں, کوئی بلٹ پروف گاڑی نہیں, کوئی کچھ نہیں. جو مقدمے ہیں لائیو دکھائے جاتے ہیں, جو کاروائی ہو رہی ہے, ہاں جی زبردست چیز. خدا اسے محفوظ رکھے. یہ جسم کو کیا کر دیتی ہے؟ داغ. کیا آپ کو داغ پسند ہے؟ آپ میں سے کہیں گے داغ تو اچھی ہوتی ہے, لیکن یہ زبان کیا لگا دیتی ہے؟ داغ. داغ کیا لگا دیتی ہے؟ جیڑا بندہ صحیح نہ میں گال بات کرنے والا, وہ میں دیکھا پھر کلا ہی بیٹھا ہوندا, پرے مجمع وچ کلا ہی بیٹھا ہوندا, انہوں کو پوچھدا ہی نہیں, اودے نال کوئی بہنا ہی پسند نہیں کردا. وہ رہن دو جی, دفع کرو. کو پتہ ہے ادھر نہ بولیا
تو انہیں جدوں اگوں بولنا ہے یہ آپ کے جسم کو کیا کر دیتی ہے؟ داغ لگاتی ہے. اور لکھا ہے دائرہ دنیا کو آگ لگا. دیکھیں یہ جو آگ ہے یہ پوری دنیا کو آگ لگا سکتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس کی طاقت, زبان کی طاقت. اور پھر کیا لکھا؟ جہنم کی آگ سے لو جی. میں پڑھ کے اس کی اچھا یہ کون سی آگ سے جلتی ہے؟ بولے کون سی آگ سے جلتی ہے؟ اب آپ کی زبان کون سی آگ سے جلتی ہے؟ بولے او ہو نہیں بھائی صاحب کو فردوس نہیں ہو سکتا, بھائی صاحب کو بہشت کی آگ. نو, یہ کون سی آگ سے جلتی ہے؟ جہنم کی آگ سے جلتی ہے. یعنی اس کے خطرناک ہونے کو, اس کے ڈینجرس ہونے کو کیسے بیان کیا جا رہا ہے؟ جہنم کی آگ پتہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ جہنم کی آگ کبھی نہیں بجھتی اور جہنم کا کیڑا کبھی. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اس قابو میں آ جاتے ہیں پھر ان کی زندگی ان کو بھی جہنم بنا دیتی ہے اور ان کی زبان دوسروں کو بھی جہنم بنا دیتی ہے. ہر وقت اٹ کھڑکا رولا, ہاں جی ہر وقت, اور گھر تباہ ہو گئے زبان دی وجہ. زبان کنٹرول میں نہیں رہتی, زبان دی وجہ تو مار کھاندے. پوچھو کہتا ہے ایدی زبان ایڈی لمبی ہے. آپ کی زبان کا کیا ہے؟ خدا آپ سے پوچھا آپ کی زبان کا کیا ہے؟ خدا مجھ سے پوچھا آپ کی زبان کا کیا ہے؟ میں جو 36-37 سال ہو کے خدمت کرتے, میں تے بڑے پختائے تے بڑے پتہ چلے زبان دی وجہ, زبان دی وجہ, زبان دی وجہ سے اے زبان نوج نہیں پاندی, غیر زبانہ بھی بولے گی تے آہو. آپ کی اور میری زبان کو شفا کی ضرورت ہے. آج کل گالی نکالنا سٹائل بن گیا. وہ گال نہ کٹیا کرو, ایٹس مائی سٹائل. پیرنٹس کو لوگ گالیاں نکالتے ہیں, پیرنٹس کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ دو باتیں ہیں جی پادری کو کسی نے گالیاں کٹی, میں میرے سامنے میں گیا تھے گیا بھائی, وہ کچھ دنوں بعد ہی واقع ہو گیا. کسی بزرگ کو, خدا کے خادم کو, اپنے باپ کو, اپنی ماں کو, اپنے بڑے بھائی کو, اور آپ سے کوئی چھوٹا بھی ہے, کسی کو ابیوز نہ کریں. آپ کی زبان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ شفا کی ضرورت ہے کہ کوئی نہیں؟ بائبل کہہ رہی ہے. اچھا آگے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ ہر قسم کے چوپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اور دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں. نیشنل جیوگرافک دیکھ لیں, ڈسکوری دیکھ لیں, چینل دیکھ لیں, ایناکونڈا, پائتھون, بڑے بڑے مگرمچھ, شارک, ہر چیز کو کیا کر لیا گیا جی؟ قابو میں کر لیا گیا. ٹھیک ہے, اور آگے کیا لکھا ہے؟ مگر زبان کو 8ویں آیت پڑھیے, مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا. بائبل کہہ رہی ہے کوئی آدمی زبان کو قابو میں نہیں کر سکتا. اے ہونے ہی مظاہرہ کر دو, کسی دا پیر تے پیر آ جائے, کسی دی جُتی خراب کر دے تو اتھے انہوں سنا دیں گے. اسی کہاں گے اے پئیاں نے غیر زباناں تے اے رکھی بائبل. پہلے تیرے نہ تو نہیں بڑھانا.
हम तो जाने नहीं देते, हम तो दरगुजर ही नहीं करते, हम तो बर्दाश्त ही नहीं करते, हम तो सब्र ही नहीं करते, हम कहते टका के जाता सुनाना ना लवा। रूहानी में इतवार वाले दिन है, मंडे तो अफसर है, मैं आई एम नो मोर रूहानी, आई एम जिस्मानी। और लिखा कोई इसको काबू में नहीं कर सकता। आगे का लिखा वो एक बला है। लो जी तुहाडे मुंह के अंदर की छुपियां ने चीज़ां, मेरे तो तुहाडे मुंह के अंदर की ये क्या लिखा है, ये जुबान क्या है, एक बला। जाहिद भाई जुबान की एक बला। अच्छा बला तो बचते हो कि नहीं बचते, तो इन्हें तो भी बचो, ऐसा आगते भी काबू पा के रखो। ये एक बला है, ये जहन्नम की आग से जलती है, बाइबल कहती है। और फिर क्या लिखता है, जो कभी रुकती ही नहीं। आगे का लिखा है जहरे कातिल से भरी हुई है। इसको कहा गया है कातिल। जुबान क्या है, कातिल। और कैसा जहर कैसे असर करता है, थोड़ी सी किसी चीज की पा दो, हाँ जी, और शायद नजर ना आए लेकिन उसका कम नजर आना शुरू हो जाए। आप की जुबान को किस चीज की जरूरत है, शिफा की जरूरत है। आजकल के सारे ये थाने कचहरियां अस्पताल, जो इंसान ने जुबान से कंट्रोल किया होता तो थाने कचहरियां अस्पताल फिर पोजीशन ना होती, बर्दाश्त नहीं। आपने गलती नहीं भी की, कोई आपकी गाड़ी कुछ कर गया, आप उन्हें गलती होती है लेकिन वो तो ते चढ़ाई करेगा, वो कहेगा ना हो गया वेख के चला। फिर तुसी कहोगे मैं निकला बाहर, यहां तो आप निकले तो ये अंदर बैठ गए। बाहर निकलने का मतलब कुछ और है। मेरी गड्डी कई बारी बची, वो मैं कह यार जान दो की अंदर। एक दो नाल को बैठे से उन्होंने कहा असी निकलिए, मैं कहा तुसी की निकले, तुसी प्राइस पाओगे। जहरे कातिल से नामिया काबिल गौर, इसी से हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। लो जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਜਲਾਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਮਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਮਾ ਸੰਦਾਰ ਆਗਾ ਬਾਲਾ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਹਾਏ ਏਡੀ ਲਾਲ ਸੂਈ ਲਿਪਸਟਿਕ ਹੈ, ਚਰਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਹੀਲ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ। वो तो पीला रंग पाया, हाय जुलाई का महीना, खट्टा रंग। ये है हमारी बातें। अब घर में जाके कलाम डिस्कस करते हैं, आज कलाम का ये बरकत मिली, आज वर्शिप का मजा आया, आज कलाम की ये बात पसंद आई है, कर दे तो दूजियां गल्लां कर दे। अब खुदा से मिलने आते हैं कि एक दूसरे से मिलने आते हैं? खुदा से मिलने आया कर। हालेलुया। सो आपकी जुबान से ये नहीं होना चाहिए हमद भी हो और फिर क्या होना चाहिए जी, बद्दुआ। बाइबल मुकद्दस मुझे बद्दुआ की इजाजत नहीं देती। बाइबल ये नहीं कहती मैं किसी को अब्यूज करूं, किसी को लानत दूं, किसी को बदुआ दूं। मैं दुआ भी करूं, मैं कहूं खुदा मुबारक है, लेकिन खुदा क्या लिखा है आगे, खास बात लिखी है और लिखा है कि हम खुदा और बाप की हम करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए बदुआ देते हैं। आप खुदा को तो मुबारक कहते हैं लेकिन इंसानों को आप क्या देते हैं, बदुआ देते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप खुदा को कह रहे हैं अच्छा और उसकी तस्वीर को बुरा कह रहे हैं। अगर उसके भाई साहब तुसी बड़े अच्छे और मेरी तस्वीर में कोई हाय हाय ऐ कहती है, समझ रहे बात? इसका मतलब आप खुदा को मुबारक कह रहे और उसकी तस्वीर को बुरा कह रहे हैं।
ہم خدا کی صورت، خدا کی تصویر، خدا کی شبیہ، خدا کا امیج ہے. ہاللیلویا. کسی کی صورت پر تبصرہ نہ کیجیے، کسی کے ہونٹوں پر تبصرہ نہ کیجیے، کسی کی آنکھوں پر تبصرہ نہ کیجیے، کسی کے قد پر تبصرہ نہ کیجیے. پادری کو، خادم کو کبھی اس کے لباس سے نہ پہچانیے، اس کے ایکسنٹ سے نہ پہچانیے، اس کی انگلش سے نہ پہچانیے. اودا ایکسنٹ ٹھیک ہے، میرے کو کئی لوگ غلط نکل جاندے نے. وہ میری کڑی بیٹھی ہے ٹھیک کر کے یہ ایسے نہیں ایسے. میں کہا کانویٹیرین تو انو خدا ہی پوچھے. اسی ٹاٹا نے بیٹھ کے پڑھے، ہم نے اے بی سی 6ٹھی کلاس سے شروع کیا. اگر میں نے 6 سال پہلے پڑھ دی ہوتی کہ زاہد بھائی تمہارا ایکسنٹ بھی ٹھیک ہوتا نا. وہ تو انگلینڈ میں سمجھ ہی نہیں آتی تھی. میں بار بار کام اگین کام ہے، وہ کہتے آئیے پھر. اسکاٹ لینڈ والا تھا اور بڑا کرو تو ایسے ایکسیڈنٹ کا پہنتی، وہ تو سمجھ ہی نہیں آتا. کوئی بات نہیں. مجھے کہتے تھے انگلش چرچ میں کلام سنا سکتے ہیں. میں کہا میں تو انگلش نہیں آتی بھائی، میں نہیں سنا سکتا. میں نے کوئی آر محسوس نہیں کیا، کوئی نہیں محسوس کیا. میں کہا سنا تو لاؤں گا پر گالی اگے نہ پہنچے فائدہ نہیں. اچھا پھر ایک اور پتہ ظاہر میں ایک اور پرابلم یہ انگلش چرچز میں کلام سنائیں گے پیسے زیادہ ملیں گے. اچھا یہ بھی سوچ ہے. وہ تھان تے جاؤ جتھے زیادہ آن جان دا خرچہ ہی پورا ہو جائے. میں کہا میں تے جان تو پہلے ٹکٹ لے لی، میرا خرچہ تے پورا ہو گیا ہے. ہاللیلویا. اس مائنڈ سے آپ خدمت کے لیے جاتے ہیں. میں نے لگایا پلے سے لگایا اور مجھے کوئی توقع نہیں تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی کہ جی میں اس کو جناب 5 لاکھ لایا تھے میں 10 لاکھ کما کے لیا. نہیں، خدا نے موقع دیا، خدا نے وسائل مہیا کیے اور میں گیا اور میں آیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. میں کلیسیا نے بھی کیا، میں مشنری دورے پہ جا. آج کل یہ بھی بڑا طریقہ ہے. وہ جا تسی امریکہ رہے ہو تو مشنریاں نہ بھریا ہوا ہے. جاؤ نا افغانستان، جاؤ نا ان ملکوں میں، صومالیہ جائیں، ان ملکوں میں جائیں، وہ مشنری دورے ہیں. مشن اس کو کہتے ہیں، مشن کا ہمیں پتہ ہی نہیں. واٹ از مشن؟ مشن وہ ہے جہاں پر انجیل نہیں پہنچی وہاں پر انجیل لے کر جانا ہے. تھے امریکہ جا رہے تھے، کہتے ہیں مشن کے دورے پہ جا رہا ہوں. ایکچولی ان کا مشن کوئی اور ہوتا ہے. وہ پیٹر کو کلام سنا سنا کر ریپیٹر کر رہے ہوتے. میں نے پچھلے اتوار بھی کہا تھا پاکستان جو میں یہاں پر پریچ کر سکتا ہوں، یہاں پر منادی کر سکتا ہوں، یہاں پر خدا نے جو عزت دیا ہے، یہاں پر خدا نے جو سب کچھ دیا ہے، اس کے لیے خدا کا شکر ہو. خدا لے کر گیا، آگے بھی لے کر جائے گا، جائیں گے. لیکن یہ کلیسیا خدا نے بخشی ہے، اسی کے اندر خدمت کرنی ہے اور آپ اس کلیسیا کا پھل ہے حاصل کیجیے. آمین. ہاللیلویا. اچھا جی، ایک ہی منہ سے مبارکباد اور بدعا نکلتی ہے. میرے بھائیو ایسا نہ ہونا چاہیے. کیا چشمے کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھاری پانی نکلتا ہے؟ اے میرے بھائیو، کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح کھارے چشمے سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا. ایک اور والا پڑھیں گے، متی کی انجیل 12واں باب اور اس کے بعد متی 15واں باب. نکال لیں متی 12واں باب. چونتیس سے 37. اے سام کے بچوں، تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے. اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے. لو جی، اچھا آدمی اچھے خزانے سے کون سی چیزیں نکالے گا؟ اچھی. برا آدمی برے خزانے سے کون سی چیزیں نکالے گا؟ بری. اور پھر آگے لکھا ہے
اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے. یہ ہم نا ڈیلی اپنی باتوں پر بھی کنٹرول کرنا شروع کریں. میرا حساب کیڑی ڈال دی وجہ تو ہے میری باتوں سے. یہ جو ہم کرتے ہیں نا گاسپس, یہ جو ہم کرتے ہیں نا, ہے جی, یہ آپ کو پتا لفظ چیٹ ہے, یہ جو لفظ ہے نا, یہ ایک لفظ ہے چیٹر باکس. یہ لفظ وہاں سے ہے. پرانا ٹین ہوندا سی, ٹین دا بکسا ہوندا سی ساڈی نانی کو دادی کو. وہ جدو بکسا کھلدا سی نا تو دی بڑی آواز آندی تھی چر کر کے نا, کناں نوں اچھی نہیں سی لگدی. ٹھیک ہے, یہ چیٹ, چیٹر باکس, یہ ہم چیٹ کرتے ہیں, گاسپس کرتے ہیں. ہمیں ان چیزوں پر کنٹرول کرنا ہے. یہ دیکھیں بائبل کیا کہہ رہی ہے, جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا بولے کیا دیں گے. آپ نے حساب کس کو دینا ہے, کس کو دینا ہے, بولے. وہ اجے نہیں بیٹھا لینڈ لی, ہوں تے بولو کس کو حساب دیں گے, خدا کو حساب دیں گے. اور آگے کیا لکھا, کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا. لو جی گل ہی مک گئی ہے. میریاں گلاں مینوں راست باز ٹھہران گیا تے میریاں گلاں مینوں قصوروار, اور مجھے ان باتوں کا حساب دینا پڑے گا. کدی سوچے جو میں گلاں کر رہا ہوں دا حساب بھی دینا کہ میں کری جا رہا ہوں. میں کیا کہتا ہوں, اے جام میٹھا اگلا کنے ڈٹھا. اس لیے اپنی ہولڈ یور ٹنگ, زبان کو لگام دے. بائبل کہہ رہی ہے, بائبل کہہ رہی ہے آگ ہے, بائبل کہہ رہی ہے جہنم کی آگ سے جلتی ہے, بائبل کہتی ہے یہ بلا ہے. اس کو کیا کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے. پادری دے خلاف ہے. جو پروفیشن کے ہوتے ہیں ڈاکٹر پوچھو, ڈاکٹر کو انہوں کی پتا. ایسے میں کہا ساؤنڈ سسٹم والوں میں بھی ہوگا, انہوں کی پتا جی جڑا مینوں پتا. ایسے ہوتا ہے, انہوں کی پتا, انہوں کلام کیڑا سنانا. پھر ایک اور حوالہ 15واں باب 18ویں اور 19ویں آیت. میں کلوز کر رہا ہوں. 15واں باب 18ویں اور 19ویں آیت. ہاں جی رکیے, مگر جو باتیں کہاں سے نکلتی ہیں, ایکچولی کتھوں نکل رہی ہوندے نے, ایتھوں. جو باتیں منہ سے نکل رہی ہیں وہ کہاں سے نکل رہی ہیں, دل سے, یعنی اندر سے نکل رہی ہیں. اچھا بائبل کیا کہتی ہے, آگے کیا لکھا جی. اچھا وہ باتیں مجھے کیا کرتی ہیں, وہ باتیں مجھے ناپاک کرتی ہیں. آگے لو جی یہ سارے پلورل ہیں. یہ نہیں لکھا برا خیال, خون ریزی, زناکاری, نہیں, برے خیال, خون ریزیاں, زناکاریاں, حرام کاریاں, چوریاں, جھوٹی گواہیاں, بد گوئیاں کہاں سے نکلتی ہیں, دل سے نکلتی ہیں, اور یہی آدمی کو کیا کرتی ہیں, ناپاک. تو آپ کی زبان کو کس چیز کی ضرورت ہے, شفا کی ضرورت ہے. بڑے محتاط ہو جائے بولنے میں. کوئی کردہ نہ چھڑ دو محلے جتنا چھڑ دو, میں کہنا محلے جتنا چھڑ دو. میں آج ہی جاننی ہے کوئی بات ہے, ٹیبل ٹاک کرے, بیٹھ کے بات کرے, بھائی یہ بات ہوئی, ایسے بات کرے, یا یہ بات ہے, ٹھیک ہے, ایسے بات ہے آپ نے کی. مجھے یاد ہے میں کسی ملک میں تھا, میرے ساتھ ایک اور خدا کا خادم تھا. تو بات میں نے مذاق کی, لیکن بات میں نے غلط کی, ریکارڈ بھی ہوگی.
دوسرے خادم کے سامنے بات کی, اسے جا کے بتایا جی سمر صاحب نے یہ بات کی ہے. وہ خادم صبح ناشتے تھے, کہنا جی وہ میں نے بولے نا گڈ مارننگ, ہر صبح اٹھ کے گڈ مارننگ کرے, آج گڈ مارننگ. میں خیر اچھا میں نے سمجھ آ گئی میں کل غلط گل کی سی, میں مذاق کی سی, میں کی سی. کہنا آپ نے یہ کہا ہے. پھر نہ جڑا خادم تھا نا انہیں کہا ہم نے تو یہ بات کی نہیں, ہم نے تو ویسے مذاق میں کی. میں نے کہا نہیں یہ بات میں نے کی تھی اور اس کے لیے میں ایکسکیوز کرتا ہوں. تھوڑی دیر اس کا موڈ ایسا رہا, پھر 2-3 دن ہم رہے اور موڈ ٹھیک ہو گیا, سب کچھ ٹھیک ہو گیا. میں نے سوری کیا, میں نے کہا میں نے یہ بات کی تھی, اسی سے مندے نہیں کر کے. میں تھے اپنے آپ کو وہ نہیں مہان دسن دیا, میں بڑا جناب مانا ہی. اگر کوئی ہو جائے تو پھر اقرار کرے ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی. اسی کر کے بھی کہنے میں کدو کی تھی. پھر ایک بات کو چھپانے کے لیے ہم, ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہم کتنے بولتے ہیں؟ 10, 100, 1000. اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. جھوٹ زیادہ دور نہیں چل سکتا, سچائی کے پاؤں ہوتے. سچائی دوڑا لاندی ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. آخری والا یعقوب پہلا باب 26 میں. اگر کوئی اپنے آپ کو بلیور سمجھے, کیا سمجھے جی؟ I am believer, I am Pentecostal. Hello Pentecostals, how are you? اچھا کیا لکھا ہے؟ اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو اپنی زبان کو کیا نہ دے؟ لگام. اوے زبان لگاما پائے. پھر کیا لکھا ہے؟ بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے تو اس کی دینداری باطل ہے, جھوٹی ہے. یہ پادری سمر کا کلام نہیں ہے. پہلی بات یہ خدا کہہ رہا ہے اپنی زبان کو کیا دے؟ لگام. تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا؟ اپنی زبان کو ایک واگا ہوگا پانی کی ضرورت ہے. یہ جہنم کی آگ سے ڈرتی ہے نا, اسی لیے خدا نے پتا کیا کیا تھا پینتیکوس کے دن؟ آگ کے شعلہ کی پھٹتی ہوئی زبانیں. ہاللیلویا. یہ جہنم کی آگ جو ہے نا جس سے یہ جل رہی ہے, اس آگ کو پاک روح کی آگ سے بجھایا جا سکتا ہے. کیا لکھا؟ شعلہ کی پھٹتی ہوئی زبانیں کیوں آئی؟ کیونکہ یہ جو زبان تھی پہلی, یہ جہنم کی آگ سے جل رہی تھی, اور اس کو پاک اور صاف کرنے کے لیے پاک روح کی زبان کی ضرورت تھی. ہے تو پاک روح سے کہیں آپ نے اس عورت کی طرح نہیں کرنا جو یہ کہہ رہی تھی پادری صاحب کو, میں اپنی زبان کو آج مصباح پر رکھوں گی, اور اس نے کہا تھا مصباح چھوٹا ہے, تیری زبان بہت بڑی ہے. آج اپنی زبان کو اس پر برے کے خون کو مانگیے, پاک روح کی آگ کو مانگیے. پیدائش 11ویں باب میں ایک زبان تھی, خدا نے زبانوں میں اختلاف ڈال دیا. پھر خدا اس کو ریورس کر رہا ہے سب کچھ. پینتیکوس کے دن کیا ہوا؟ 120 کی جماعت تھی, پاک روح آیا, 120 لوگ تھے, زبان ایک ہو گئی. ہاللیلویا. پاک روح یہ کر سکتا ہے. پاک روح تیرے بیہیویئرز کو, تیری زبان کو چینج کر سکتا ہے. پاک روح کو کہے میں حاضر ہوں, میں اپنی زبان کو سر نو پھر پیش کرتا ہوں, تیری آگ آئے اور میری زبان کو پاک کرے. ہاللیلویا. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھوں کو بند.